بیٹا، دونوں ان کے پاس ایک سواری تھی. اس زمانے میں کیا ہے، جانوروں پہ ہی سوار ہوتے تھے، گدھے پہ سوار ہوتے تھے. گدھے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، مطلب باپ چل رہا ہے، بیٹے کو گدھے پہ بٹھایا، سواری پر لے کے جا رہا. راستے میں کچھ لوگ ملے. سنو مثال، راستے میں کچھ لوگ آنے والے ملے، بولے ارے کیسا زمانہ آ گیا دیکھو بھائی، بچے بڑوں کی قدر بھی نہیں کر رہے، بچہ ہو کے اوپر بیٹھا اور بوڑھے باپ کو نیچے چلا رہا. دیکھو ایک کامنٹ کر دیے لوگ، آئے کامنٹ کر دیے چلے گئے. اب سوچے باپ بیٹے، دیکھو لوگ بول رہے نا یہ صحیح نہیں ہوں گا، ابا تم اوپر بیٹھو میں پکڑ کے چلتا ہوں، بول کے باپ کو بٹھایا، بیٹا پکڑ کے چل رہا گدھے کو. تھوڑی دیر گئے، آگے کچھ لوگ آئے، وہ دیکھ کے بولے کیسا زمانہ آ گیا دیکھو بھائی، بچہ ہے بول کے بھی رحم نہیں کر رہا، بڑا اوپر بیٹھا باپ لیکن بچے کو نیچے چلا رہا. بولے اب یہ بات سنتے کیا بولے نہیں، ایسا بھی کرے تو لوگاں کمنٹ کرے، ایسا بھی بولے تو لوگاں کچھ نہ کچھ بول کے گیا. ایسا نہیں بیٹا، ٹھیک ہے دونوں گدھے پہ بیٹھیں گے چل، بول کے دونوں کے دونوں بیٹھے. تھوڑی دور گئے، لوگاں سامنے آئے، کیسا زمانہ آ گیا، جانور پہ بھی رحم نہیں کر رہے، دونوں بیٹھ کے جا رہے. دیکھو بولے ارے یہ کیا پریشانی ہے بھائی، بول کے کیا کرے، کہتے نیچے اتر کے دونوں مل کے گدھے کو اٹھا لے کے جا رہے. گدھے لوگ تم کچھ بھی کرو کمنٹ کریں گے آپ کے اوپر، تم اچھا کام کرو کمنٹ کریں گے، تم دینی مجلسوں میں آ رہے کمنٹ کریں گے، اچھا کام ہے نا، تم اجتماع میں آ رہے ماشاءاللہ، تم قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والے بن رہے، تم بری مجلسوں کو چھوڑ رہے، برائیوں میں نہیں جا رہے، فیشن پرستی بند کر دیے، ویڈیو کے سامنے جانا بند کر دیے. لوگ کیا بولیں گے، ارے اچھا کام کر رہے جی ماشاءاللہ تم دیندار بن گئے، بول کے تمہاری تعریف کریں گے، کمنٹ کریں گے تمہارے اوپر. کیا کمنٹ کریں گے؟ پرسوں تک نہیں کرے، آتی کہ نہیں بات، پرسوں تک یاد نہیں آیا یہ سب، اب نئی چیزیں سیکھ کے آ رہے، نئی باتیں کرتے ہوئے آ رہے، آپ کے اوپر کمنٹ کریں گے. آپ دین پر عمل کر رہے، شریعت کے مطابق عمل کر رہے، پھر بھی لوگ تمہارے اوپر کمنٹ کریں گے. تو ہم کو کیا کرنا، لوگ کیا کہیں گے یہ بت کو ہی نکال کے پھینک دینا، کوئی کچھ بھی کہے بس مجھے ضرورت نہیں، میرا رب کیا کہتا ہے میرے دل میں یہ ہو بس. جب یہ چیز آئیں گی نا تو انشاءاللہ زندگی بھر آپ بھٹک نہیں سکتے. اللہ کے لیے غور کرنا. تو سنو، اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 38، سورہ ہود آیت نمبر 38 میں ایک واقعہ نقل کیا. کیا ہے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. ترجمہ کیا ہے، وہ نوح جو ہے نا کشتی بنانے لگے، ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرے وہ ان کا مذاق اڑاتے، وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو. قوم نوح کیا ہوا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں عذاب آنے والا ہے، نوح علیہ السلام ڈرائے اور کیا کرے، کشتی بنا رہے تھے نا، اس کشتی میں آ جاؤ بیٹھو، اللہ کے عذاب سے بیٹھ سکتے. تو دیکھنے والے کیا کرے، ارے پاگل ہے، مذاق اڑا رہے تھے ان کا. اب کشتی بناتا، یہاں کون سا پانی ہے بول کے کشتی بنا رہا بول کے دیکھ کے مذاق اڑاتے ہوئے گئے تھے. تو مذاق اڑانے والے، تانے دینے والے، کمنٹس کرنے والے نبیوں کے اوپر بھی کرے، ہمارے اوپر کوئی نئی بات نہیں. کئی لڑکیاں پریشان ہوتی ماشاءاللہ، کیا ہے وہ کمنٹس کرتی ہیں پریشان ہو کے، نہیں ہم لوگ یہاں دعوت کا کام کرنا چاہ رہے، ہمارے معاشرے میں جو ہے ایسی بات ہم بول رہے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا بول رہے، تو لوگ ہمارے کو کمنٹ کر رہے، ہمارے کو برا بھلا بول رہے. اب ہم کیا کریں، تانا دینا یہ لوگوں کا کام ہے، یہ مشرکوں کا کام ہے. تانا کوئی دے رہا تو انہیں باطل ہے، انہیں باطل پر ہے، تم حق پر ہو، تمہارے اوپر کمنٹ آ رہا تو تم شریعت پہ چلنے کی وجہ سے تمہارے اوپر کمنٹس آ رہے تو تم حق پر ہو، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ٹینشن لینا. نوح علیہ السلام کو بھی لوگ کمنٹ کر کے گئے، یہ سوچ لو کہ میرے اوپر بھی کمنٹس آئیں گے، اگر میں شریعت کے مطابق عمل کر رہا تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لوگوں کے کمنٹس پہ، لوگوں کے باتوں پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے دل میں ہونا یاد رکھو. پھر اسی طرح صحابہ کو بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 13 اگر آپ نکال کے دیکھیں گے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. کیا ہوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں کی یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے. کیا بول رہے، جب مکے کے مشرکین کو دعوت دی جاتی کیا بول کے، تم بھی ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ بھی کلمہ پڑھے نا، تم بھی ویسا کلمہ پڑھو، سیدھے راستے پہ آ جاؤ بولے، تو مکے کے مشرک کیا بولتے تھے، ہم ویسا کلمہ پڑھنا،
ہم ویسا مسلمان بن جانا جو بیوقوف کس کو بول رہے تھے؟ صحابہ کو بول رہے تھے. یہ بیوقوف جیسے نعوذ باللہ ایمان لائے، ہم ویسا ایمان لانا کیا ان کے اوپر کمنٹ کر رہے تھے. تو ان کی دفاع میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہے لیکن جانتے نہیں. اللہ تعالیٰ آسمان سے آیت نازل کیا، صحابہ کو جو مکے کے مشرکین بے وقوف بولے، ان کی دفاع میں اللہ تعالیٰ کہا کہ یہ نہیں بے وقوف، اصل میں بے وقوف یہ لوگ ہیں جو حق پر نہیں آ رہے، کلمہ نہیں پڑھ رہے، یہ بے وقوف ہے. تو ہم کو بھی جب کبھی کسی بات پر شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہم عمل کر رہے لوگوں کی طرف سے، ہم کو بھی اگر کوئی تانے آئے، ہم کو یہ آیت یاد ہونا، بے وقوف ہم نہیں ہیں، بے وقوف یہ ہے اصل میں جو تانا دے رہا.